صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ کنز ایمان، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ تفسیر صراط الجنان، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیات کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان انعام فرمایا، جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ہے، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صادقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ آیت صراط الذین انعمت علیہم سے معلوم ہونے والے مسائل: نمبر 1، جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہے۔ نمبر 2، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض مفسرین نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے مرید ہدایت اور مشافہ کے مقام تک اس صورت پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہ سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے کہ ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہے۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا نہ بہکے ہوئوں کا۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی، بہکے ہوئوں سے مراد عیسائی ہیں، جیسے کہ سنن ترمذی جلد 4 صفحہ 444 حدیث نمبر 2964 میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل ہے اور بہکے ہوئوں سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہیں، نہ ان کے طور طریقے اپنائیں، نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کریں، اور ان کی دوستیوں صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانجے میں ڈالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہانوں کی سعادت تصور کریں۔ آیت ولدالضالین سے متعلق شرعی مسائل: بعض لوگ ولدالضالین کو ولضالین پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا، زوا، زا، زے سب حروف متباینہ ہیں، متغیرہ یعنی دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں۔ ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصداً بدلنا، اس کی جگہ اسے پڑھنا نماز میں خواہ بیرون نماز حرام، قطعی و گناہ عظیم، افتراء علی اللہ و تحریف کتاب کریم ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں دلائل کے ساتھ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتویٰ رضوی کی 6 جلد میں موجود ہے۔ آمین سے متعلق شرعی مسائل: یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ نمبر 2، نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ احناف کے ذریعے نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ کہی جائے گی۔